اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور کرم نوازی ہے کہ پھر سے دوبارہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ رحمت والا، برکت والا، جہنم کے آگ سے نجات والا مہینہ دوبارہ ہماری زندگی میں شامل کیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم بہت بے صبری سے اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس مہینے کا مطلب ہم سب کے نزدیک صرف یہ رہ گیا ہے کہ صبح سحری کے لیے اٹھنا، سحور کرنا، اس کے بعد نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، افطار کا انتظار کرنا، اور اس کے علاوہ راتوں میں تراویح کے لیے کھڑے ہونا، کیا یہی اس مہینے کا مقصد یا پرپز رہ گیا ہے؟ یا رمضان از بیونڈ دیٹ، اس کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوا ہے وہ قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہدی للناس، یہ گائیڈنس ہے ہیومن بینگز کے لیے، اور ایک کرائیٹیرین، ایک فرقان بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہ زندہ کتاب ہے جو ایسے زمانے میں نازل ہوئی تھی، اس زمانے کو دور جاہلیت، ایج آف اگنورنس، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس زمانے کی جو برائیاں ہیں آج کا جو دور ہے اس سے بالکل مختلف۔ اگر اس کو ہم دور جاہلیہ کے نام سے اگر پورا زمانہ اس کو جانتا ہے، تو ایسے جاہلیت کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ 23 سال میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ صرف فرد نہیں، ایک انڈیویجول نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی جو ہے وہ سب اس انقلاب کے انڈر آئی، اور انسان کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی بدل گیا۔ آج بھی دنیا میں ہم سب کے بہت سارے سوالات ہیں جو وی آر اسٹل ٹرائنگ ٹو لک فار آنسرز۔ جیسے ہر انسان کے دماغ میں کبھی کبھار یہ آ جاتا ہے کہ آخر میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے، اس دنیا کے ساتھ میرا تعلق کیا ہے، دنیا اس سے پہلے کیا تھی، دنیا کے بعد کیا ہوگا، کون سے مرحلے ہیں، اور اس دنیا میں دنیا کے ساتھ میرا کیا ریلیشن شپ ہے، میں نے یہاں پہ آخر کرنا کیا ہے۔ یہ سارے سوال جو ہم سب کے ذہن میں اٹھتے ہیں، تو آئیے اس رمضان میں ہم اس زندہ کتاب کے ذریعے اپنے ان تمام سوالات کے جواب کا ہم انشاءاللہ آنسرز ہم ڈھونڈیں گے، سیلف ریفلیکشن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے قرآن اور یہ جو زندہ کتاب ہے یہ ہماری زندگی میں کیا رہنمائی دیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ بہت ہی بریف ہوں گا، لیکن انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دا پروگرام انشاءاللہ ہم سب کے آگے ایک اوور ویو ہوگا قرآن مجید کا۔ تو آئیے ہم جو ہے انشاءاللہ سورہ جو جز نمبر 1 ہے ہمارا، اس سے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو سورہ ہے اس کو جز 1 کہتے ہیں، اس کا نام الف لام میم ہے، اور یہ جو ہے اس صورت میں اس جز میں 2 صورتیں آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، اور دوسری صورت جو ہے وہ سورۃ البقرہ۔ یہ جو ہے جز، یہ فرسٹ گروپ آف سوراز کو بلانگ کرتا ہے۔ فرسٹ گروپ قرآن مجید کو ہم فور آور انڈرسٹینڈنگ 7 گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جو فرسٹ گروپ ہے اس کا مین تھیم ہے کہ جو
ہم سے پہلے جو امت آئی تھی، امت بنی اسرائیل کی، اس کو اللہ تعالیٰ ڈسمس کر رہے ہیں، معزول کر رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے یہ تھیم ہوں گی۔ پہلے جو گروپ ہے اس میں 5 صورتیں آئیں گی۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے، اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں آئیں گی، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المکہ یا سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے قرآن مجید کا، کہ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یا اس کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جو امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ ہے تعوذ، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اللہ تعالیٰ کے ریفیوج میں آنا، اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آنا۔ اور کس سے پروٹیکشن میں آنا؟ شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیونکہ شیطان نے یہ چیلنج کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے کہ وہ انسان کو صحیح راستے سے ہٹا کر رہیں گا۔ اسی لیے سب سے فرسٹ ہم یہ اصول جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت کے نام سے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے 2 بہت اہم ایٹریبیوٹس، اللہ تعالیٰ کے بہت امپورٹنٹ صفات کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات بہت ہی رحیم ہے۔ ہر چیز جو ہمیں دنیا میں چاہیے اس کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، اور وہ کنٹینیوسلی کر رہا ہے، اس کی مرضی کنٹینیوسلی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا مطلب ہے اوپننگ یا کسی چیز کو کھولنا، اور یہ صورت جو ہے یہ امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر ایک تحفہ ہے۔ اس سے پہلے کی جتنی امتیں تھیں ان کو اس طرح کی صورت نہیں ملی، چاہے وہ تورات ہو چاہے وہ انجیل ہو۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے اس کو آفٹ ریپیٹڈ، یعنی بار بار ریپیٹ کیے جانے والی صورت کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہ واحد صورت ہے جو پوری ایک ساتھ پہلی دفعہ پوری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی تھی۔ یہ سورہ جو ہے سورۃ الفاتحہ، یہ اس کو اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ایک دعا کی مانند ہے جو بندہ جو ہے وہ خدا سے کرتا ہے۔ اور یہ دین اسلام کے جو بیسک بنیادی کانسیپٹس ہے، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید یعنی ایک اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، اور پھر رسالت یعنی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں تو جو رسولوں کا جو میسیج ہے، رسولوں کی طرف سے جو گائیڈنس آتی ہے اس پر یقین رکھنا، اور اس کا مطالبہ ہمارے زندگیوں میں رہنا، اور آخرت یعنی اس دنیا کے بعد جو زندگی ہوں گی اس کے تعلق سے بھی اس صورت میں، یعنی توحید، رسالت، آخرت، تینوں مضمون کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے۔ یہ سورت شروع ہوتی ہے توحید سے، جس میں ہم الحمدللہ رب العالمین، یعنی ہم سب سے پہلے اس ذات کا شکر اور اس کی تعریف، یعنی پریز اینڈ تھینکس دونوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا، ہمیں نہیں پتہ کہ اس دنیا کے علاوہ بھی اور کتنے پلانٹس اور کتنی دنیا اور ہے، تو ہم ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے پریز کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی دعا بھی مانگتے ہیں تو یہی ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، وہی پھر اللہ تعالیٰ کے صفات آ جاتے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور آئیں گا جب ہم نے آپ کے آگے حاضر ہونا ہے اور اپنی زندگیوں کا اکاؤنٹ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو کچھ نعمتیں دی ہے اس کے تعلق سے ہم نے اکاؤنٹیبلٹی دینی، اس دن کا مالک آپ ہیں، اور اس کا فیئر اپنے اندر پیدا کرنا کہ پوری زندگی کا اکاؤنٹنگ جو ہے ہم اللہ کے آگے کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا کنیکشن ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے، وہ کون سا ہے کہ ایک عبد والا، عبدیت والا۔ ہم اللہ کے سلیو ہیں، اور بینگ اللہ کے سلیو ہمیں ہر چیز جو دنیا میں ہر چیز کی جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم صرف اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم ایک بہت امپورٹنٹ
جو اسپیکٹ ہے ہمارے لائف کے لیے، یعنی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہے تو ہم دنیا کو کس طرح سے گزارے، ہمیں صراط مستقیم عطا کر اے رب العزت، ہمیں وہ شارٹ کٹ، وہ بالکل سیدھا سیدھا راستہ جو تجھ تک پہنچتا ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں آگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرے انعام ہوئے، جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے۔ اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ بھی مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو راہ بھٹک گئے۔ آگے ہم قرآن مجید میں ان ساروں کا تبصرہ اور ان ساروں کو مینشن کریں گے، اور یہاں سے اللہ جب انسان یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہوئی دعا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے آگے پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ پیش کر دیتے، پورا قرآن جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا آنسر ہے۔ تو آئیے ہم اب سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے، سب سے لمبی اور سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی 286 آیات ہے اس میں۔ بقرہ کا مطلب ہے گائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سورت جو ہے گائے کے مضمون پر بات کرتی ہے، بلکہ یہاں پہ گائے کا مینشن ہوا تھا۔ اب اس سورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا ہے؟ اہل کتاب کو، اور اسپیشلی بنی اسرائیل کو۔ اس کے اندر انٹر کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا ٹائٹل اسرائیل تھا، اور ان کے لینیج میں جتنے انبیاء کرام آئے اور جتنی بھی جنریشن آئی ان سب کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور ان کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کتاب میں اس صورت میں ایڈریس کیا ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے یہاں پہ امت مسلمہ کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس جز میں جو ہے 16 رکوع ہے اور 3 مین تھیمز ہے سورۃ البقرہ کے۔ انشاءاللہ ہم یہ تینوں جو تھیمز ہیں اس کو کور کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں جو ہے اہل کتاب کے جرائم گنوائے گئے، ان کی جو چارج شیٹ وہ پیش کی جائیں گی، اور ان کو ایک لیڈرشپ کے پوزیشن سے معزول کیا جا رہا ہے، ڈسمس کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تھیم ہے اس کا۔ سیکنڈ تھیم ہے اس کا اپوائنٹمنٹ آف نیو امہ، یعنی نئی امت مسلمہ کو دنیا کا لیڈر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا جو ہے یہاں پہ شریعت کے حکم آئیں گے انشاءاللہ، شریعت کے جو کہ امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ سورۃ البقرہ کو سمجھنے کے لیے 7 تھیمز ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آج کی صورت میں ہم 3 پارٹس کو جو ہے وہ کور کریں گے۔ یہ صرف ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سے لے کر کے 39 نمبر کی آیتیں جو ہے سورۃ البقرہ کی، یہ ایک انٹروڈکٹری آیتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کافی چیزوں کے بارے میں ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آیت شروع ہوتی ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، اور یہاں پہ اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو میں یہاں پہ 2 اسپیکٹس اس کے بتاؤں گی کہ جس صورت میں بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج پیش کرتے ہیں، اسپیشلی مشرکوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے کہ ہے کوئی جو اس کتاب کی طرح کوئی کتاب پیش کریں۔ تو ایک تو اس میں چیلنج ہے، اور دوسرا جو ہے جب جن بھی صورتوں میں جو صورتیں حروف مقطعات کے ساتھ شروع ہوتی ہے اس میں ایک پریڈکشن ہے کہ یہ جو میسج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں یہ ڈومیننٹ ہو کر رہے گا۔ تو یہ 2 باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس جیسی کتاب یعنی کوئی آتھر آج تک دنیا میں ایسے نہیں ہے جو کلیم کر سکتا ہے کہ جو بھی کتاب اس نے لکھی ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ ہم خدائے رحمان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ
یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگریز آف لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی پری ریکویزٹس چاہیے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے یہاں پہ، کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گے وہی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو پہلے کتابیں آئی تھی اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور اس کے قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ کیریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، پورا کمپلیٹ ایمان ہے ان کا۔ وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ فرسٹ کیٹیگری آف لوگ ہیں۔ پھر دوسرے کیٹیگری وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کافر کہتے ہیں۔ ہم یہاں پہ بالکل بھی کافر ان لوگوں کو نہ سمجھے جو نان مسلمز ہے۔ نان مسلمز از ناٹ کافر۔ کافر وہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کے پاس پورا میسج آ گیا، میسج آنے کے بعد، میسج کو سمجھنے کے بعد وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کافر کے ڈیفینیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو یہ میسج دو یا نہ دو، یہ ان کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تھرڈ کیٹیگری جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن کا ذکر کرتے ہیں وہ منافق ہے، وہ ہپوکریٹس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہپوکریٹس کی جو ڈیفینیشن دیتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ مسلمان نظر آتے ہیں لیکن ایکچوئل میں وہ مسلمز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، یعنی دوگلے پن کی بیماری ہے۔ دے آر ڈبل سائیڈڈ۔ اور ہم آگے بھی اس صورت میں بھی اور قرآن مجید میں بھی آگے چل کر کافی ان کے تعلق سے جو ہے وہ بات چیت رہیں گی۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ 3 لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایک جو دعوت سب کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ لوگوں بندگی کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ میسیج یہ دے رہے ہیں، تمام انسانوں کی اس رب کے بندگی کی طرف آپ آ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور ایک بہت امپورٹنٹ موضوع جو ہے سورۃ البقرہ کا، وہ آیت نمبر 37-38 اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سب کو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ لے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ٹائم لائن دیکھتے ہیں، انسانوں کی ٹائم لائن، فرسٹ ڈے آن ارتھ اپ ٹو دا لاسٹ ڈے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایک سینیریو ہمارے آگے رکھ رہے ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی جو پیدائش کا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور کس طرح سے شیطان وہاں پہ آیا اور اس نے دونوں کو ورگلایا اور دونوں کو پرووک کیا کہ وہ گناہ کریں۔ گناہ کیا تھا کہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس کا گناہ تھا، اور اس طرح سے شیطان نے جو ہے وہاں آدم علیہ السلام اور حوا کو جو ہے وہ جنت سے نکلوایا۔ یہ ایک سینیریو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں پیش کیا، اور یہاں پہ 2 صفات، یعنی ایک ایروگنس کی صفات اور ایک اوبیڈینس کی، یعنی جب آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، لیکن جب شیطان سے گناہ ہوا تو وہ ایروگنٹ ہو گیا اور اس نے پرائڈ دکھائی۔ یہیں سے دنیا میں ریسزم بھی شروع ہوتا ہے، اور پورے قرآن مجید میں 7 دفعہ جو ہے آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ آئیں گا، اور وہ مختلف انداز سے آئیں گا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا آدم علیہ السلام کا یہ ہے کہ جب ان کو آسمان سے اتارا گیا، دنیا میں پلیس کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں رہنا ہوگا، یہاں یہ زمین میں ہی تمہارا گزر بسر ہوگا۔ اور اس وقت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات سیکھ لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتابوں کا اور نبیوں کا نزول کریں گے۔
اور اس کے بعد جو ہے اگر ہم سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کا، یہ تو تھا جو فرسٹ پارٹ تھا، اور یہ جو ہے وہ بالکل ابتدائی تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے 40 سے لے کر 141 نمبر کی جو آیتیں تھیں، اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل یہ یہاں پہ ایک چارج شیٹ لگائی جا رہی ہے بنی اسرائیل پہ۔ یہ امت مسلمہ سے پہلے یہ دنیا کے لیڈرز تھے، اب چونکہ ان کو معزول کیا جا رہا ہے، ان کو ڈسمس کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے جرائم کیا کیا تھے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں توحید، رسالت، آخرت تینوں کے انڈر جو جرائم آئے اس کو کس طرح سے پیش کیا گیا۔ تو میں بھی اسی طرح سے کروں گی کہ ان کے توحید کے مقابلے میں انہوں نے بہت شرارتیں کی، انہوں نے مسچیویس ایٹیٹیوڈ رکھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اس کو تم پورا کرو، تو میں تمہارے عہد کو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا میں اس کو پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت سے نعمتیں جو ہے اس کو گناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو جب اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے، تو ان کے اندر بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام ان کو دیے تھے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ تھے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھکتے ہیں ان کے ساتھ ان کے آگے جھکنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے امپورٹنٹ ان کو ایک انسٹرکشن دی تھی بنی اسرائیل کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پے در پہ جو ہے سورۃ البقرہ میں یہ بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو ریسکیو کرایا، ان کو نجات دلوائی۔ فرعون جو کہ ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو زندہ ختم کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اس کے بعد جب وہ سینا کے ڈیزرٹ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ابر کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پہ رکھا، اور ان کو من و سلویٰ کی غذا دی۔ اور لیکن ان کا جرم یہ تھا کہ یہ نعمتیں پانے کے بعد وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ بھی بتا رہے کہ انہوں نے اپنے جو عہد تھا اس کو توڑا، اپنے ٹریٹیز کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ان کے تھے اس کو توڑ دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے شریعت کو بھی نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ آگے اسی صورت میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں ان کے جرائم گناتے ہوئے توحید کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو اللہ کی کتاب دی گئی تو وہ کچھ چیزوں کو مانتے تھے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے، پک اینڈ چوز والا ایٹیٹیوڈ ہو گیا تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے جادو، سلیمان علیہ السلام کے سلطنت اور ان کے کنگڈم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں بنی اسرائیلیوں نے اپنے ڈے ٹو ڈے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا تھا۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توحید کے انڈر یہ بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جو بنی اسرائیل میں آئی تھی، جو بہت اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک آزمائش سے گزارا، سبت والی قوم تھی یہ، ان سے کہا گیا تھا کہ سبت والے دن مچھلیوں کو نہ پکڑیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سرکشی کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رسالت کے تعلق سے انہوں نے بغاوت کی، یہ جو نبی آتے تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے، نبیوں کو اذیت دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تھا کہ گائے کی قربانی دینا، تو پھر اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ سوال پہ سوال کرتے چلے گئے، اتنے سوال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے سخت کر دیا، پتھر کی طرح سخت کر دیا۔ آخرت کے تعلق سے کچھ جرائم جو ان کے گنوائے گئے،
تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، اور اللہ کے جب وہ فیورٹ کہتے تھے تو ان کے اندر اس کا بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم چاہے جو بھی کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو جنت کے وارث سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آیتوں میں ان سے کہتا ہے کہ اگر تم جنت کے وارث ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کو تم سب سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے، یہ بہت گریڈی ہے، یہ بہت مٹیریلسٹک لوگ ہیں، اور یہ لمبی لمبی عمر کی جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کے جرائم کو گنوائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سورۃ البقرہ میں پیش کرتے ہیں۔ چونکہ اہل کتاب میں چاہے وہ یہودی ہو یا نصارہ ہو، یہ سارے اپنے روٹس جو ہے اپنے آپ کی نسبت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تک لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں ٹیسٹ کیا، ان کا امتحان لیا، ابتلا میں ڈالا، اور کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ سارے ٹیسٹس کو بہت ہی اچھے انداز میں پاس کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کا امام بنایا۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں جو ہے وہ سیٹل کروایا، اور انہوں نے جب وہاں پہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اس کا بھی ذکر آتا ہے، کافی ساری دعائیں آتی ہیں سورۃ البقرہ میں۔ جب دونوں باپ بیٹے مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے اس وقت وہ دعائیں کر رہے تھے اس جگہ کے لیے، اور یہ کہ یہاں پہ لوگ دنیا کے دور دراز علاقے سے حج کے لیے آئیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی تھی، اور جو ہے وہاں پہ رزق کشادہ رزق کے لیے بھی دعائیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو معزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس صورت میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ڈسمس اس لیے کیا گیا کیونکہ انہوں نے اپنی جو رسپانسبلٹی تھی دنیا میں، اس ایک منصب کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے، انہوں نے اس منصب کی جو رسپانسبلٹی تھی اس کو نہیں پہچانا ہے، اس کو نہیں ایکنالج کیا، دنیا کی رنگینیوں میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈسمس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پہلے جو لوگ گزر گئے انہوں نے جو کمایا وہ ان کو ملا ہے، اور اب ہماری باری ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایز اے پوائنٹ آف ریفلیکشن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروپس کو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا تھا، ایک ایمان والے، ایک وہ جو ایمان نہیں لاتے، اور ایک وہ جو ایمان کو چھپاتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شمار ہم کن چیزوں میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا، وہ امت جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بہت فضیلت دی تھی اور ان کا ڈاؤن فال کس طرح سے ہوا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ہمارے لیے ایک مرر ہے، اور اس مرر میں جب ہم آج امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں اور یہ جتنے جرائم اللہ تعالیٰ نے، یہ جتنے کرائمز، یہ جتنی چارج شیٹ بنی اسرائیل پہ لگی تھی، کیا وہی چارج شیٹ کے مستحق مسلمان بھی ہے؟ ہمیں بہت سوچنے کا یہ ایک مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں اس قرآن کے ذریعے ایسا ریفلیکشن والا یہ رمضان ہو ہمارا کہ ہم اس صورت میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو اس صورت کے آئینے میں دیکھیں، اور ہاں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ایک ذمہ داری ڈالا ہے جو کہ ہم اگلے سپارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اس رسپانسبلٹی کو پہچاننے والے بن جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔